ایک شہر تھا جو بظاہر بہت زندہ دکھائی دیتا تھا، جہاں دن بھر بازاروں کی آوازیں، لوگوں کی چہل پہل اور رات گئے تک جلتی روشنیوں کا شور کبھی تھمتا نہیں تھا۔ مگر اس ساری حرکت کے نیچے ایک ایسی خاموش تھکن چھپی ہوئی تھی جسے کوئی نام نہیں دیتا تھا۔ اسی شہر میں زید رہتا تھا، ایک عام سا انسان، نہ صوفی نہ عالم، نہ کوئی خاص پہچان رکھنے والا، بس ایک ایسا شخص جس کے اندر وقت کے ساتھ ایک سوال جڑ پکڑ چکا تھا۔ یہ سوال اچانک پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ برسوں کی دوڑ، مصروفیت، کامیابی کے پیچھے بھاگنے اور خود کو مصروف رکھنے کی مسلسل کوششوں کے بعد آہستہ آہستہ ابھرا تھا۔ زید نے وہ سب کچھ حاصل کیا تھا جسے دنیا کامیابی کہتی ہے، مگر اس کے باوجود جب رات کو وہ اکیلا ہوتا تو دل کے کسی کونے سے ایک خالی پن ابھرتا، ایسا خلا جو کسی بات سے پر نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہنستا تھا، لوگوں سے ملتا تھا، کام میں مصروف رہتا تھا، مگر اندر کہیں ایک آواز بار بار پوچھتی تھی کہ کیا یہی زندگی ہے؟ کیا یہی انجام ہے؟ کیا اس شور کے پیچھے بھی کچھ ہے؟ ایک رات جب شہر حسب معمول شور میں ڈوبا ہوا تھا، زید نے پہلی بار دانستہ طور پر خود کو اس شور سے الگ کیا، فون بند کیا، کمرے کی روشنی مدھم کی اور خاموشی کو برداشت کرنے کی کوشش کی۔ یہ خاموشی آسان نہیں تھی، خیالات بے ترتیب دوڑنے لگے، یادیں جاگ اٹھیں، دل نے پرانے سوال اچھال دیے، مگر وہ اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ برسوں بعد پہلی بار خود کو سن رہا ہے، اور یہ سننا جتنا ضروری تھا اتنا ہی مشکل بھی۔ اگلے دن وہ بے مقصد شہر کے کنارے نکل گیا، جہاں ایک پرانی، تقریباً بھولی ہوئی مسجد تھی۔ وہاں نہ مجمع ہوتا تھا، نہ آواز، نہ شور، بس ایک بوڑھا شخص اکثر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے خاموش بیٹھا رہتا تھا۔ زید کئی دن وہاں جاتا رہا، وہ بوڑھا کچھ نہیں کہتا تھا، بس بیٹھا رہتا تھا، اور عجیب بات یہ تھی کہ اس خاموش موجودگی میں زید کو سکون ملنے لگا۔ ایک دن زید سے رہا نہ گیا، اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ آپ یہاں روز خاموش بیٹھے رہتے ہیں، اب کچھ کہتے کیوں نہیں؟ بوڑھے نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، مسکرا کر زید کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں وہ بات سن رہا ہوں جو شور میں سنائی نہیں دیتی۔ یہ جملہ زید کے دل میں اتر گیا اور وہ دیر تک اسی پر سوچتا رہا۔ اس دن کے بعد زید نے سوال پوچھنے کم اور سننے زیادہ شروع کر دیے۔ بوڑھا کبھی لمبی نصیحت نہیں کرتا تھا، بس کبھی کبھار ایک جملہ کہہ دیتا اور پھر خاموش ہو جاتا، جیسے الفاظ کے بعد اصل بات خاموشی میں چھپی ہو۔ ایک دن اس نے کہا کہ لوگ رب کو ڈھونڈتے ہیں مگر خود سے بھاگتے ہیں، اور جو خود سے بھاگے وہ رب تک کیسے پہنچے؟ یہ بات زید کے اندر کہیں ٹھہر گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ واقعی خود سے بھاگتا رہا ہے، مصروفیت کے پیچھے، شور کے پیچھے، لوگوں کی توقعات کے پیچھے۔ رفتہ رفتہ زید نے اپنی زندگی کی رفتار کم کر دی۔ وہ ہر بات پر فوراً رد عمل نہیں دیتا تھا، ہر خیال کو سچ نہیں مانتا تھا، اور ہر خاموشی سے گھبراتا نہیں تھا۔ اس نے سیکھا کہ ہر نقصان سزا نہیں ہوتا اور ہر فائدہ انعام نہیں ہوتا، کچھ چیزیں انسان کو جگانے کے لیے اس سے چھین لی جاتی ہے۔ ایک دن اس نے بوڑھے سے پوچھا کہ کیا تصوف دنیا چھوڑ دینے کا نام ہے؟ بوڑھا ہنسا اور بولا کہ دنیا چھوڑنا آسان ہے، دل سے دنیا نکالنا مشکل، اور جب دل صاف ہو جائے تو دنیا خود اپنی جگہ پر آ جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب زید کو احساس ہوا کہ اصل سفر باہر نہیں بلکہ اندر ہے۔ ایک رات زید نے خواب دیکھا کہ وہ ایک بڑے دروازے کے سامنے کھڑا ہے، دروازے پر نہ کوئی قفل تھا نہ کنڈی، بس ایک تختی لگی تھی جس پر لکھا تھا کہ یہ دروازہ باہر نہیں اندر کی طرف کھلتا ہے۔ وہ چونک کر جاگ اٹھا اور اگلے دن یہ خواب بوڑھے کو سنایا۔ بوڑھے نے آنکھیں بند کی اور کہا کہ اب تم تیار ہو، یہ دروازہ صبر سے کھلتا ہے، خاموشی سے اور قبولیت سے۔ اس دن کے بعد زید نے خود کو بدلنے کی ضد چھوڑ دی اور خود کو سمجھنے لگا۔ وہ جان گیا کہ سب سے بڑا فاصلہ انسان اور اس کے دل کے درمیان ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد بوڑھا آنا بند ہو گیا۔ پہلے دن زید نے انتظار کیا، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، مگر وہ نہ آیا۔ چوتھے دن زید مسجد کے صحن میں اکیلا بیٹھا تھا کہ اسے وہی سکون، وہی خاموش بات سنائی دی جو وہ دنوں سے سنتا آ رہا تھا، مگر اس بار وہ آواز باہر سے نہیں بلکہ اندر سے آ رہی تھی۔ زید مسکرا دیا، وہ سمجھ گیا کہ استاد جا چکا ہے مگر راستہ دے گیا ہے۔ زید آج بھی اسی شہر میں رہتا ہے، وہ کوئی مشہور صوفی نہیں، کوئی وائز نہیں، بس ایک ایسا انسان ہے جس نے اندر کی طرف کھلنے والا دروازہ پہچان لیا ہے۔ وہ شور میں بھی رہتا ہے مگر شور میں گم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جان چکا ہے کہ خاموشی فرار نہیں بلکہ واپسی ہے، اور جو ایک بار اس واپسی کا ذائقہ چکھ لے وہ زندگی کو سطح پر نہیں جیتا بلکہ گہرائی میں اتر کر جیتا ہے۔